میرے حبیب کریم لو نے ادو بھی سستا اج دسن لگا جے کرو گے انشاءاللہ. اب پچھلا تسی باقی علماء نال کریا جے اللہ معاف کرے. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ گھر میں کرنا ہے آپ نے. آج کریں گے انشاءاللہ؟ بولے تو صحیح انشاءاللہ. تو آنکھو سارے آنکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث سے آستہ کی پی ڈی حدیث ہے. فرمایا جس نے خوش ہو کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھا قبول حج کا ثواب. کون سے والے حج کا ثواب؟ چہرہ کدھا ویکھنا ہے؟ ویکھنا کہنجے خوش ہو کے. حضرت سعد بن عبادہ یہ لفظ جو ہے یہ امام بہقی حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. حضور جو 3 دفعہ دیکھے فرمایا 3 حج کا ثواب. ماں باپ کا چہرہ کتنی دفعہ دیکھے کتنے حج کا ثواب. جڑا کہ باجی کھلو جو ہونا میچ تھوڑا رہ گیا ہے انہیں تو حج لیٹ کر لیا جی. ابا جی نے ٹیلی فون کیا تو وہ آتا میں برگر کھان چلنا یارہ نال تے حج لیٹ ہو گیا کہ نہیں. یہ درست حج کو دیر نہیں ہونی چاہیے فٹافٹ ہونا چاہیے. شروع میں کہہ چکا ہوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن عبادہ نے کہا حضور 3 دفعہ دیکھے تو فرمایا 3 حج کا ثواب. اور یہ نصیبوں والے ہو جن کے پاس کعبہ موجود ہے. کئی دفعہ کعبہ ہی نہیں رہتا. میرے جیسے عہدے بھی بد نصیب ہیں کعبہ ہی نہیں رہتا. وہ ترستے پھرتے ہیں کہ مولا میرے پاس بھی کعبہ ہوتا میں کئی دفعے حج کرتا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دردہ کھڑے ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 10 بار دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا 10 حج کا ثواب. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے حضور جسے کام ہی کوئی نہ ہو. ماں تھی نہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں کرتے تھے سارا دن ماں کی نوکری. کہا یا رسول اللہ کام ہی کوئی نہ ہو اور 100 بار چہرہ دیکھے تو میرے نبی نے فرمایا میرے رب کی رحمت میں کمی کوئی نہیں. تو ایک دن میں 100 بار خوش ہو کے دیکھ اللہ تجھے 100 حج کا ثواب عطا کرے گا. بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پھڑنا آ جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھے. ایسے نہ کہا کر کہ حج تو صرف امیروں کا ہے. تو کرنے والا بن حج بڑھے کرنے والا بن حج بڑھے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ. اور مسند احمد کی روایت فرمایا رات جب تو گھر آئے نا تو ماں باپ کی چارپائی پہ بیٹھا کر 2-3 میٹھے میٹھے جملے میٹھی میٹھی باتیں کیا کر. حال پوچھا کر کوئی دل لگی والی بات کیا کر. چارپائی پہ بیٹھا کر. میرے رسول فرماتے ہیں گر تو انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا اور تیری میٹھی باتوں سے وہ خوش ہو گئے ماں باپ دل راضی ہو گیا. فرمایا ایک نہیں اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت میرے حبیب نے فرمایا جس نے میری امتی کی مشکل دور کر دی. کیا کیا؟ کوئی مشکل صرف پیسے کی مشکل نہیں رستہ ہی بتا دیا کو رستہ ہی سمجھا دیا. کسی اندھے کو سڑک ہی پار کرا دی. کسی بوڑھے کو بازار سے دوائی لا. کوئی مشکل میرے امتی کی اس نے اگر پوری کر دی اللہ اسے قبول حج کا ثواب دے گا. کس حج کا؟ اور حج سے بھی کس بات کا ثواب ملے گا؟ دین کا. یہ صرف طالب علم کی بات نہیں جڑا جمعے والے دن ٹائم نہ آ جائے وہ بھی گل ہے کہ وہ بھی دین کی بات سننے آیا ہے. وہ جو فٹافٹ آیا نا اینڈ پہ اس کو کہو نہیں اجے تو 2 بجے نے اجے تو پورا آدھا گھنٹہ جمعے ٹھہر کے چل لیں. اس کے لیے نہیں. جو آیا بات سننے کے ارادے سے علم حاصل کرنے کے ارادے سے فرمایا اسے اللہ حج سے کریں گے. یہ والا حج کے نہیں کریں گے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے حج رکھا ہے. آگے چلیے تیسری حدیث سنیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا. پیسے لگ دے نے ٹائم لگتا ہے صرف کتنے دن کرنا کیا ہے؟ پکھا لا کے مسیتے بہ کے اللہ اللہ کرنی. ٹھیک ہے. تو گھر دیاں تے رو وکھرا پانا بالا نے تھاڑی مرضی دی ہانڈی نہ آئی تو اسی شامی گھر آ جانا جی وکھرا. وہ کپڑے ہی نہیں لے کے آئے تھا نہیں پتا. میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کیا اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. وہاں 40 دن لگتے ہیں 25 دن لگتے ہیں 10 دن تو کم از کم لگتے ہیں حج پہ. اور یہاں 10 دن گھر میں اپنے گھر میں مسجد میں بیٹھ کے کتنا ثواب ملے گا؟
دو حج اور دو عمرے کا ثواب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لو جڑی اگلی حدیث عرض کرنے لگا ہو تو انشاءاللہ سارے عمل کرو گے، تسی کرو گے نا انشاءاللہ تعالی؟ ارادہ تے کرو، توفیق تے اللہ ہی دینی ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی میں، طبرانی میں، ابو داؤد شریف سیاستہ کی حدیث، میرے محبوب فرماتے ہیں دو بچھڑے ہوں کو ملا دے، دو روٹھے ہوں کی صلح کرا دے، اللہ دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صلح کرانا سو کہہ کے لڑائی کرانا جی، چغلی کرنی سو کی کہ تعریف کرنی جی؟ تو میرے دوست صلح کرا، ایک دوسرے کے قریب کر، تو دو بچھڑے ہوں کو ملا دے، دو روٹھے ہوں کو آپس میں ملا دے۔ میرے حبیب فرماتے اللہ تجھے دو حج اور دو، سبحان اللہ کتنا! میرے نبی پاک نے فرمایا دو لوگوں کو قریب کرنے کے لیے غلط بات بھی کرنی پڑتی ہے تو کر دے۔ تیرے پاس بڑا بھائی چھوٹا بھائی ناراض ہو گئے ہیں نا، بڑا آیا تیرے پاس اور اس نے آ کے کہا چھوٹے نے بڑا ظلم کیا، بڑا بدبخت ہے، نافرمان ہے، بدتمیز ہے، تو اب جب بڑے کے پاس جائے تو یہ لفظ نہیں کہنے، تو نے وہاں جا کے کہنا ہے تیرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا میرا بڑا بھائی میرے باپ کی جگہ ہے، میرا تو دل ہی نہیں لگتا اس کے بغیر، کیا بات ہے میرا بھائی، میں تو جس دن سے ناراض ہوں میں تو اس دن سے سویا نہیں، یہ لفظ تو نے کہنے، جو اس نے کہے ہیں وہ لفظ کہنے تیسی کی آنے پلا اسی آنے یار ہے اور شروع تو ہی ظالم ہے پر تیرا پر آئے ہوں میں ہوتے کی آکھا۔ اپنے ساتھ سیٹ کرنا نا دونوں کو، دونوں میرے ساتھ سیٹ ہو جائیں، آپس میں بچھڑ جائیں۔ پھر بڑے بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے کہا چھوٹا بدتمیز ہے، آپ نے چھوٹے کو یہ نہیں کہنا کہ بڑا بدتمیز کہہ رہا تھا، اس کو کہنا جا کے وہ تو کہہ رہا تھا چھوٹا بھائی مجھے بیٹے سے زیادہ پیارا ہے، وہ تو میری جان ہے، میرا تو گزارا ہی نہیں۔ دو بھائیوں کو قریب کرنا ہے، دور کرنا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تو قریب کر، صلح کرا، کتنا ثواب ملے گا؟ پر بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا کرنا ہے، اج کے نہیں کرنا بھائی یہ تو ویکھو نا اللہ مینوں میں پیسے دے تے میں بھی کراں، بھائی اٹھ جا دو بندیاں دی صلح کرا تے تو بھی کر لے، جا مسجد اشراق چاشت پڑھ تے تو بھی کر لے۔ لو میں ہن تانوں سب تو سوکھا اج دسن لگا، جیڑا ڈیگرے لئی کر لیا جے پاویں ٹھیک ہو گیا۔ عرض کروں جنہیں آندے انہاں نوں دسا باقی کان بند کر لین پاویں جی، عرض کروں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نیت کر کے ارادہ کر کے وضو کر، اذان ہو جائے فرض نماز کا وضو کر، فرمایا سمجھ لے میں نے احرام باندھ لیا ہے، وضو کر اور سمجھ لے میں نے احرام باندھ لیا ہے۔ فرمایا جا اللہ کے گھر چلا جا، وہاں جا کے نفل پڑھ عمرہ ہو گیا، فرض ادا کر تیرا حج ہو گیا، وہاں جا کے نفل پڑھ تو عمرہ ہو گیا، اور اگر فرض پڑھے تو سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک نے حج عام کر دیا ہے، سارے غریب کریں، مسکین کریں، لاچار کریں، کمزور کریں، ضعیف کریں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں کر لیں، ایک بار نہیں کئی بار کر لے، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے نبی رحمت ہیں، ہر ایک کو حاجی بنا دیا، ہر ایک کو حج کا ثواب دے دیا، ہر ایک کو عام کر دیا۔ فرمایا گھر سے وضو کر، صحیح گھر سے کر، کیونکہ حاجی جب احرام باندھتا ہے تو وضو کر کے باندھتا ہے، اور احرام وہاں مسجد حرام میں جا کے نہیں باندھتا، کہاں باندھتا ہے؟ میقات سے باہر، حدود حرم سے باہر، میقات سے باہر باندھے گا، ایئرپورٹ پہ باندھے گا، یا جب جہاز اڑنے لگے اور ہماری جو میقات ہے وہ آئے گی وہاں سے وہ احرام باندھے گا۔ فرمایا وضو گھر سے کر، سمجھ احرام ہو گیا، اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ تیرا عمرہ ہو گیا۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو تیرا حج ہو گیا۔ تو یہ والا حج کرے نا، 5 نمازیں پڑھیں تو کتنے حج ہو گئے جی؟ وہاں تو سال میں ایک ہوتا ہے، اور تو درد کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اللہ کے گھر کی 5 بار دن میں حاضری دے، اللہ 5 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آگے بڑھیے، آگے چلیے، میں آپ کو 6واں حج بتاتا ہوں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یہ بات اللہ جانتا ہے میں نیت کا وضو کر کے کہہ رہا ہوں، اس میں ایک ذرہ برابر بھی میرا کوئی کسی قسم کی نیت میں کجی نہیں، میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بہقی کی روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی کام بتائیں، کام چھوٹا ہو اجر زیادہ ہو، کام چھوٹا ہو اجر۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسی حدیثیں بیان بھی کرنی پڑتی ہیں، اور کر بھی دیں تو شک بھی ہوتا ہے،
سننے والے کو کہ نہ جانے کیوں بات کر رہے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کام تھوڑا ہو عمل زیادہ ہو. فرمایا کسی عالم کی خدمت کیا کر, کسی عالم کی خدمت کیا کر. یا رسول اللہ کیا خدمت؟ فرمایا کھانا کھلایا کر, کپڑا دیا کر, جو اس کی ضرورت ہو پوری کیا کر. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا ایک بار خدمت کرنے سے اللہ تجھے 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے. کتنے حجوں کا؟ بولے کیا کرنے سے؟ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اللہ میرا جانتا ہے, میں آپ کے پاس نہیں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر. اس میں میری ذاتی کسی قسم کی کوئی خواہش شامل نہیں. مجھ پر بڑا فضل ہے میرے رب کا, اور میں اپنے رب کریم سے بڑا راضی ہوں ہر لحاظ سے. لیکن میری بات یاد رکھیں, نعت خواں پہ جب آپ نوٹ پھینکتے ہیں تو یوں کر کے پھینکتے ہیں, وہ پنکھے کو لگتے ہیں. اور یوں کر کے پھینکنا آسان, اور یوں کر کے دینا یہ مشکل کام ہے. یوں کر کے نوٹ پھینکنے ہیں نعت خواں پہ اور قاری پہ. اور نعت خواں وہ جو تازہ بیوٹی پارلر سے نکل کے آیا, جو جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہے گھر پڑھتا ہے, کسی کے سامنے کوئی نماز نہیں, بڑا وہ سیاح ہے, گھر پڑھتا ہے. اور تباہی کر دی ہے مسلک کی, تباہی. آپ یقین کریں ہمارے بچے درس نظامی نہیں پڑھتے, کہتے ہیں مولوی جی کیا ملتا ہے؟ 8 سال درس نظامی پڑھو اور اس کے بعد 10,000 تنخواہ اور 10,000 آدمی کی باتیں, یہ ملتا ہے؟ کسی گویے کے پاس بیٹھ کے سور سیدھی کرو, روز 15-20 ہزار روپیہ گھر آتا ہے. اس لیے کہ ہمارے لوگ علماء کو دینے کو تیار ہے. علماء کی تو ساری زندگی کتابیں نہیں پوری ہوتی. میرے رسول پاک نے فرمایا تو عالم دین کی خدمت کر, اللہ 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنا ثواب دے گا؟ اور میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا روح البیان سے. فرمایا جس نے عالم کی تابع داری کی, سمجھے میں نے اپنے نبی کی تابع داری کی ہے. عالم کی, جس شخص نے عالم کو سہارا دیا, بوڑھے عالم کا بازو ہی پکڑ لیا, میرے نبی نے فرمایا سمجھ میرا بازو پکڑ لیا. اور فرمایا جب تو نے متقی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی, سمجھ لے میں نے محمد عربی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور میرے رسول پاک نے فرمایا النظر الی وجہ عالم فنظری فنظری فنظری. فرمایا متقی عالم کا چہرہ دیکھتا رہ, دیکھتا رہ, سمجھ میں محمد عربی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رنگ دی. اس لیے میں علماء کو کہتا ہوں دنیا ملے نہ ملے, شان تو ملی کہ نہیں, مقام ملا کہ نہیں, یہ میرے حبیب نے عزت عطا فرمائی ہے, جو کچھ چھین سکتا نہیں. ایک بزرگ تھے ہمارے, ان سے کسی نے کہا ممبری کا الیکشن لڑے, لگے میں نے چھوٹی موٹی ممبری کیا کرنی ہے, مجھے مصطفیٰ نے ممبر عطا فرمایا ہوا, مجھے میرے نبی نے, اور باقی تو کو 5 سال کا ممبر کو 6 سال کا ممبر, مجھے دین کا علم عطا فرمایا, میرا ہر جمعے ممبر ہوتا ہے اور تا زندگی ممبر ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ اللہ کا فضل ہے. علماء کی خدمت کتنے حجوں کا ثواب ہے؟ نہ کرے اجے بولو تو صحیح, کتنے خدمت کتنا ثواب ہے؟ بولے سارے. ایک دفعہ خدمت کریں تو, 2 دفعہ کریں تو, 3 دفعہ کریں تو, جی جو ہر وقت ہی گاڑی چلاتا رہے, ہر وقت ہی نوکری کرتا رہے, ہر وقت ہی پاس بیٹھا رہے, ہر وقت ہی پیار کرتا رہے, وہ اپنے حجوں کا حساب خود ہی لگاتا رہے. اس لیے کہ کیلکولیٹر میں اتنا حساب, یہ فضل ہے اللہ. اب آگے بڑھیے.